الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال: القرآن غنى لا فقر بعده ولا دونه غنى، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد یہ آیت شریفہ ہے کہ انسان کے ساتھ ہمیشہ 3 مرحلے ہوتے ہیں: ماضی، حال، استقبال، یعنی پاسٹ، فیوچر اور آگے پریزنٹ. اس سے گزرتا ہے. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑے اچھے انداز میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اوامر دی ہیں ان کو کرنا ہے اور جو نواہی ہے ان سے بچنا ہے. اور چاہیے ہر آدمی کو جو وہ دیکھے گا اس نے کل کے لیے کیا پہنچایا ہے. ہر آدمی کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ ابھی محنت کرتا ہے، اس کا صلہ کل ملے گا. تو ہم خاص طور سے ان بچوں سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہنچایا ہے اور آپ مقدر والے ہو، نصیب والے ہو. بہت سے بچے ہیں جو اسکولوں میں، کالجوں میں پڑھ رہے ہیں جن کو قرآن کی دولت سے محروم کر دیا. یا تو ان کے ماں باپ نے کہ ان کا فیوچر کہ ہم بچے کو تعلیم دیں گے تو ہمارے بچے کا فیوچر جو ہے وہ ڈیلیٹ ہوگا. ہم ڈیلائٹ کے چکر میں اسکول کالج جا رہا ہے جبکہ وہاں اصل میں ان کا ہوگا نقصان. تو آپ لوگ جو قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں سب سے بہتر ہے، اور جو پڑھا رہے ہیں وہ بھی سب سے بہتر ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور اس کے علاوہ حضور نے فرمایا: القرآن غنی لا فقر بعدہ ولا دونہ غنی. قرآن ایک ایسی دولت ہے جس کے بعد کوئی فقر و فاقہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی مالداری نہیں. اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا نہ کرنا کہ جب یہاں سے نکلتے ہیں بچے اور دوسرے بچوں کو دیکھتے ہیں، اسکول کالج والوں کو، ان کی ٹائی، ان کا گھر والے بھی ان کا بڑا ساتھ دیتے ہیں کہ اگر صبح 5 بجے اسکول جانا ہے تو 4 بجے سے امائیں اٹھ جاتی ہیں. اور ہمارے ان بچوں کو 8 بجے اسکول آنا ہے تو 9 بجے وہ سو کے اٹھتی ہیں. جو بچے شوقین ہوتے ہیں وہ تو وقت پر آ جاتے ہیں، جو بچے نہیں ہوتے تو ماں باپ ان کو 10-11 تک ہو جاتے ہیں. اتنی غفلت بڑھتی جا رہی ہے. اس کی خیر آپ لوگ کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے تو ماں باپ کے سائے سے فائدہ اٹھائیں. تو چھوٹے بچے ہیں، ماں باپ کا سایہ ہوتا ہے، وہ جب سایہ نہیں ہوتا تب اس کی قدر ہوتی ہے. اور میں خود اس کا اپنی ذات پہ تجربہ کر چکا ہوں کہ میں حافظ ہوا الحمدللہ. اس کے بعد تعلیم مسائل میں عالم کا کورس کر رہا تھا، آخری سال تھا میرا، اور والد صاحب کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا منڈی دی روڈ پر، تو یہ اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہو گئی. تو ان کے ہاتھ پیر شل ہو گئے، لیٹرین باتھ روم، چلنا پھرنا ہر چیز ختم، کنٹرول ختم، کھڑے ہونے کا، لیٹرین باتھ روم میں کنٹرول ختم. تو اس وقت مولانا نعمان صاحب تھے، مولانا ابراہیم صاحب کے چھوٹے بھائی، ہمارے دوست تھے، ہمارے ساتھ پڑھتے تھے. انہوں نے عالم کے ساتھ ساتھ 10ویں کا بھی پیپر دیا تھا، اس پہ وہ کامیاب ہو گئے. تو رزلٹ لے کر آئے، مولانا کو دکھایا نعمان صاحب کو،
مولانا نواز صاحب ہمارے استاد تھے، 40 سال انہوں نے عربی کی ایک کتاب ہے قطر الندی، وہ یعنی گرامر کی کتاب ہوتی ہے تو پڑھائی خیر، تو انہوں نے جب رزلٹ دیکھا تو یوں کہا کہ اپنے ماں باپ کے سائے سے فائدہ اٹھا۔ اس کے 8 دن بعد میرے والد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پورے تاریخ سائز میں آخری درجے میں میرا یقین تھا گھر پہ جانا، اور بچے کہتے نہیں ہم نہیں جائیں گے، کیا کریں گے، میں کہہ رہی میں تو گھر پہ جاؤں گا، لیکن والد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ ایک خواب ہی رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، ماں باپ کے سائے سے فائدہ اٹھاؤ، اس کی خدمت کرو، ان کے حکموں کو بدلا۔ کوئی بھی ماں باپ بد دعا نہیں کرتا، ماں باپ کا دل خوش ہونا دعا کا ہونا، ماں باپ کا دل دکھنا بد دعا بننا۔ اور اسی زمرے میں یہ استاد بھی آتے ہیں، یہ بھی آپ کے بہت مخلص، ایک بار ماں باپ آپ سے محبت کر جائیں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ آپ کے اندر کچھ اور ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، چارہ ہوتے کہ 2 لوگ ہیں دنیا میں، آدمی ترقی کرتا ہے، سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں سوائے باپ کے اور استاد۔ ماں بھی کبھی کبھی اس کے 2-4 بیٹے ہوتے ہیں تو وہ کسی ایک طرف محبت میں شفقت میں بھیج آتی ہے، لیکن باپ جو ہوتا ہے نا وہ خوش ہوتا ہے اور استاد خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، اس میں آپ خوب اپنے آپ کو نکھاریں۔ آپ کے استاد ہیں ماشاء اللہ، ان کے ساتھ محنت کریں، یہ آپ کے ساتھ محنت کریں گے، آپ کی ضرورت ہے امت کو۔ اب لوگ نہیں ہیں، ہمیں تو بس اندھیری دکھتا ہے، ہم پہلے صحیح حساب سے رہتے تھے بھائی تھے، اور بھی اب دیکھتے کہ 1 2 3 4 ہزار بچے، اس کے بعد کون کیا، اس کے بعد آپ لوگ ہیں، اس کے بعد آپ لوگ ہیں۔ آپ کو کوشش کریں اور حتی الامکان بہت اچھے خواب دیکھیں، مجھے قاضی بننا ہے، مجھے مفتی بننا ہے، مجھے بڑا عالم بننا ہے، اور ایسا عالم جس کو انگلش بہترین آتی ہو، ایسا عالم جس کو ہندی بھی بہترین آتی ہو، اردو تو جیسی آ جاتی ہے قرآن پڑھنے میں۔ ہمارے میں یہ سوچ پیدا ہوئی نہیں کہ عالم ہو کے کیا ہوگا، کیا کھائے گا۔ ارے بھائی، ہمارے استاد کہتے ہیں کہ عالم کیا نہیں کھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ ہم نے اپنا بچپن دیکھا ہے، غربت کا زمانہ تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، القرآن و غیرت کی برکت اپنے اوپر دیکھی کیا، ہر چیز اللہ نے عطا فرما دی۔ اب ہمارے خاندان پورا پڑھ لکھا ہے، اسکول اور گورنمنٹ سروینٹ اور تقریباً 1.5 لاکھ وہ تنخواہ ہے کہ اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ وہ آج تک حج کرنے نہیں جا پائے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک امامت، وہ بھی 2000-2500، ابھی آج تک ہم نے کوشش کری تھی تو 5000 ہوئے، 6 سفر ہو گئے، ہمیں خود حیرت ہوتی ہے، لیکن ہم نے قرآن کو بار بار کہتے ہیں القرآن غیر لا فقر بعد ولا دون بین الناس، اس کو کم مت سمجھنا، بہت بڑی دولت ہے، ایسی دولت ہے کہ جنت کے کتنے درجے ہیں، جتنی قرآن کی آیت ہے اتنی درجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے آخرت میں پڑھتا جا چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت میں تیری منزل ہوئے گی، یہاں خوب محنت کرو، خوب اچھے سے پڑھو، ترتیب سے پڑھو۔ اور ایک بات کی اور آپ لوگ ان کو تربیت دیں کہ آج کل ہر جگہ نمازیں بہت چھوٹی ہو رہی ہیں، اللہ معاف کرے، کمیٹی اور مقتدیان اور ان کے ساتھ میرے جیسا امام بھی ساتھ دے دیتا ہے، جو کہ نہیں دینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز ثابت ہے، آپ نے کیا کھایا، کیا نہیں کھایا، کیسے کھایا، کھجور کھائی تو اس کی گٹلی کیسے پھینکی، یہ تک صحابہ کرام نے کیچ کیا اور ہم تک پہنچایا۔ ایسے ہی قرآن مجید میں سنتے ہیں کہ کچھ فجر میں پڑھنا ہے، کچھ ظہر میں پڑھنا ہے، اس وسلم نے کیا کیسے پڑھی، اب ہم کو وہی پڑھوانا ہے۔ اور کبھی یہاں نماز پڑھنے کا موقع آئے تو جلدی نہ کریں، ہاں تو سنت کے مطابق نماز پڑھائیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قرآن اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، ہے نا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو ایسا جیسا کہ مجھے پڑھتا ہوا دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کیسے پڑھتے ہوئے دیکھا صحابہ کرام نے کہ آپ کے پاؤں مبارک ورم کر جاتے تھے، ورم آ جاتا تھا، پھول جاتے تھے کہ سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نام پڑھتے چلے آئے، ایک ساتھ بھی آج کھڑے ہو گئے اور ان کی آپ 100 آیت پہ رکعت کر لیں گے، 200 پہ کر لیں گے، 300 پہ کر لیں گے، نہیں، پھر ان کی ہمت نہیں ہوئی، اپنی نماز اپنی کرے چلے گئے۔ لیکن فرائض جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ جمعے کے دن ثابت ہے فجر میں الف لام سجدہ اور سورۃ طہارا کے علاوہ پوری زندگی کوئی سورت پڑھی نہیں، اور آج کل ہمارے یہاں ہم اچانک سجدہ پڑھتے ہیں اور یہ نئے بچے جو آتے ہیں تو کہتے ہیں نماز میں سجدہ کیسے؟ کمی ہماری کمی تراویح پڑھنے کا مسئلہ آیا تو ایک جاہل آدمی کیا فیصلہ کرے گا؟ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ امام صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ ہے، پھر محلے میں 2-4 حافظ ہوں، ان کی خدا اندازی ہو جائے اور پڑھ لو، یہ مطلب کہ لڑائی جھگڑے ہوتے میرا ماننا پڑے گا، میرا نتیجہ پڑے گا، کیوں پڑے گا؟ یہ قرآن اللہ کا یہاں کے سنا 4-5 بچے ہو خود اندازی کرو، اس نے 1 سال پڑھ لیا، آئندہ سال اس کا نام الگ کر دو، 5 لوگوں کا نام لکھ لیا، 5 سال تک ان میں خود اندازی ہوتی رہے گی۔ تو یہ کرنا ہے، ان بچوں کو سکھانا ہے اور ان بچوں کو سنت کے جو بھی طریقے ہیں ہر چیز مسواک رکھنے کے کیا فوائد ہیں ان کو بتلائیے۔ میں بڑوں کے لیے کہہ دوں کہ علماء کرام سے کہتے ہوئے سنا ہے، اگر آدمی جب میں مسواک رکھ لے گا تو اس کے اوپر جادو سحر کا اثر نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے، لیکن ہم لوگ عمل نہیں کرتے۔ ہم نے تو ابھی تک یہ دیکھا، ایک انداز کیا کہ عید کی نماز ہے تو جلدی جلدی، بقرعید کی نماز ہے تو جلدی جلدی، تراویح ہے تو جلدی جلدی، ارے کب تک جلدی؟ ایک جگہ دیکھا ہے وہاں دیر کرتے ہیں، امام کو ٹال دیتے آدھے پون گھنٹہ، ایک آدمی بھی بنا کے آ رہا ہے، دوسرا جلانے کی نماز، سب رکو، جبکہ جنازے کی نماز کسی کے لیے رکنا مکروہ ہے، تیار ہو جائے فوراً اس کو اس کے مقام تک پہنچانا ہے، نماز پڑھو دفنا، ایک 2 آدمی کے لیے آدھے گھنٹے کھڑے رہتے۔ تو آپ لوگ کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اپنے کلام کے لیے، اپنی کتاب کے لیے، اس میں آپ لوگ محنت کریں اور حافظ ہونے کے ساتھ عالم بھی بنیں۔ حافظ ہی نہیں ہوتا، ایک حدیث ہمارے استاد تھے مولانا لقمان صاحب، مولانا امام صاحب کے چھوٹے بھائی، ہم لوگ تعلیم میں پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا یہ بتلاؤ حافظ ہونا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ ہم لوگ جو جتنا علم تھا چھوٹے تھے 13-14 سال کے، تو ہم نے کہا حافظ ہونا بہت اچھی بات ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، حافظ ہونا اچھی بات نہیں ہے، اور وہ قیامت ہے، قیامت قریب ہوئے گی تو حفاظ بہت بڑھ جائیں گے اور ان کو کسی چیز کا علم نہیں ہوگا، وہ اپنے اپنے مدرسوں سے اپنے گاؤں قریے دیہات شہروں میں جائیں گے اور صرف قرآن پڑھا ہوگا، ان کو معنی مطالب سے کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ اب جب یہاں سے پڑھ کے جائیں گے تو وہاں شہر والے اپنے علاقے والے اس کو بڑا وہ سمجھیں گے اور اس سے کوئی مسائل پوچھیں گے تو وہ مسائل بتلائے گا، جبکہ دو لوگ فرائض کے بارے میں جڑ رہی ہیں، فرض ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ کے بچے آ رہے ہیں، ان کا ذہن بنائیے، ان کے ماں باپ سے دیجیے، اور کرنے والے طالب علم بہت ہوتے ہیں، اگر آپ کی اخلاص نیت ہے تو آپ کی بہت مدد ہوئے گی، غیب سے مدد ہوئے گی۔ ان بچوں کے اوپر یہ لوگ خرچ کریں ٹھیک ہے، آپ کے کچھ سائے و خیر عدد ایسے ہونے چاہیے کہ آپ نے دیکھا کوئی بچہ ہے نہیں ہے اس کے پاس کچھ، آپ کی طرف سے کریں۔ میں اس میں کوئی اپنے آپ کو وہ نہیں سمجھتا کہ شرمندہ ہوں۔ ایک بات آئی خاتمہ شریف میں ہم پڑھ رہے تھے، پھر صحیح نہیں آئے،
اور خانقاہ آپ نے دیکھی ہوئے گی کہ بڑا ایک صحن ہے اور ادھر ایک خانقاہ بنی ہوئی اور اس 2 فٹ اوپر ہم لوگ پڑھنے بیٹھتے تو بڑی لمبی پٹی تھی، جیسے ہمارے بچے بیٹھے ہیں. اس دن اتفاق سے ہمارے حافظ صاحب نبی صاحب آئے نہیں تھے تو میاں نے خود ہم لوگ کو دیکھا پڑھایا. تو رمضان کا چاند ہونے والا تھا، شام کو چاند ہونا تو میاں صحن میں ٹیل کے پڑھ رہے تھے. اس نے دیکھا کہ چپل پہ نظر ہوئی تو بچپن میں ہوتا ہے نا 2 بتی چپل کو گھس جاتی ہے. تو میاں کو ایک دم دل پہ ایسا میں نے افسوس چہرہ دیکھا ان کا، باتیں کر رہی ہیں یہ کس کی مطلب اشارے سے. ہر بچہ اٹھا، ہم 20-22 بچے تھے اور ہاں میری نہیں میرے کہا جا کے دیکھا تو میری ہے. یوں کر کے ایسا افسوس ہوا ہوں. اندر 84 کی بات ہوتا ہے، اندر تشریف لے گا وہاں سے کرپٹ ہوا 10 کا نوٹ لائے اور وہ لکھانی چپل چلتی تھی. مجھے دیا کہ چپل پہننا. میں آ کے والد صاحب کے اوپر تھوڑا سا گرم ہوا، میری عزت ہوئی سب کے سامنے. دیکھیے آپ چپل نہیں پہناتے، میاں نے پیسے دیے. تو ان بچوں کا خیال بھی رکھنا ہے. ان میں کچھ بچے ایسے ہیں جن کے ماں باپ نہیں کر پاتے، ہم کو ہی کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں جڑے ہوئے، اگر ایسا کوئی مسئلہ آیا تو ہم بھی اگر آپ کہیں گے تو ہم انشاءاللہ. کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ فیس نہیں دے پاتے ہیں تو ان کی فیس کا کچھ لوگوں سے انشاءاللہ انتظام کریں گے. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دینی تعلیم فری ہوتی ہے، یہ مولوی ملا ہوا کھاتے ہیں پانی پیتے ہیں سب کچھ ہو جاتا ہے. ہاں یہ مزاج بن گیا ہے ہر جگہ. یہ مزاج بن گیا کہ دینی تعلیم کی آپ کی فیس لگی، آپ کو شرم نہیں آ رہی. ابھی پرسوں کا واقعہ ہے، ہم کو اوقاف شاہی میں وہ اوقاف عامہ میں بلایا. ایک کوئی شافی صاحب آئے یہاں کے اوپر ہیں، جو آس پاس والے پرانے تھے مسلمان، وہ تو گوالیار سے آئے تو ان کو بڑا اچھا لگا کہ اللہ میں تو یہ کمبھ میلے کرتے ہیں نا اس میں کام کرتا ہوں 10-15 سال سے، اور میرا دل گھبرا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمانوں لا کے رکھا تو نماز کے لیے ٹائم سائز میں آتے ہیں 15 منٹ پہلے اور سب سے آخر میں جاتے ہیں نماز پڑھ کے. تو انہوں نے کہا کہ میری دل نے چاہا کہ امام مودودی سے ملاقات کریں تو ہم لوگ کو بلایا. وہاں پر ہم نے اپنے مسائل رکھے، انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ کیا مسائل ہیں. جو ہم نے کہا کہ ایسا ایسا، تو ان کا جو اسسٹنٹ تھا مطلب عالمیاں کرتے تھے کہ نہیں اس کی تو کوئی امارت کی تنخواہ ہی نہیں. پھر انہوں نے علماء اکرام بیٹھے تو انہوں نے اس کو ان کا جواب دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے حضور کا خلیفہ بنے. دوسری آپ نے قصہ سنو بہت مشہور ہے، اپنے کپڑے کی پھوٹلی کپڑے کا کام کرتے تو اٹھا کے چل دیے. صحابہ کرام ان کو بلایا ایسا بھی تھا تو انہوں نے کہا کہ میرے یہ پیٹ کا بچوں کا کیا ہوگا. تو انہوں نے بیٹھ کے اس کو ان کا طے کیا. ایسے ہی ہم لوگ کو کرنا ہے. خدا نہ خواستہ ان بچوں پر محنت نہیں کی گئی اور یہ استاد کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی تو پھر کوئی اپنے بچوں کو نہیں پڑھائے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر انجینئر بنے، عالم کو بنے گا. عالم یہی بچے بنتے ہیں تو کچھ نہیں ہے. اسکول میں پڑھایا نہیں پڑھ پایا، نہ پڑھایا نہیں پڑھ پایا، آخرکار لا کے ہاتھ پر چھوڑ دیا. کل ذہن بچہ قرآن کی برکت سے کوئی کل ذہن بچہ بہت بڑا بن جاتا ہے. ہمارے استاد انتقال ہو رہا ہے، اقبال صاحب کے ہاتھ دیکھے کہہ رہے تھے ہم کو تو ٹیڑے آ گئے کانے بچے ہی دیتے جاتے ہیں لوگ، اور اردو کو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتا ہے. اتنے ہیرے ہیں آپ کے پاس، اس بات بتا دیجیے. اور آپ کے جو معاون ہیں آپ لوگ بالکل ان کے ساتھ رہیے. جتنا ثواب ان بچوں کو ملے گا اتنا استاد کو ملے گا اتنا آپ لوگ کو ملے گا. ہم تو یہ آخرت کے لیے کرنا ہے، یہ سوچیے. انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی مدد ہو کریں، آپ سب کو بھی خیال رکھیں، بچوں کا بھی خیال رکھیں سب. اور
ملتے رہیں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہوگا کریں گے. اور آپ بچے جیسا آپ سب میں فرماتے تھے ایک دنیا میں دو تلواریں نہیں رہتی. اسکول کی پڑھائی اتنی ہوتی ہے اور اس سے زیادہ قرآن مجید ہم نے اس کو بہت مشکل بنا دیا ہے. لیکن آپ غور کریں گے بڑا سے پڑھیں گے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. ذکر کے لیے بھی آسان ہے اور اس کے اندر غور و فکر کرے معنی مطالب پڑھے اس کے لیے بھی آسان ہے لیکن آپ مشکل کرتی ہے. تو آپ کے والے بچوں کو میرے ساتھ آپ بدھائی کے ساتھ چھوڑیں گے انت تک کوشش کریں صبح سے شام تک. اس کے بعد اسکول کریں. میرا خود ذاتی تجربہ ہے. میرے 2-3 شاگرد الحمدللہ دبئی میں ہیں حافظے کی برکت سے وہ پہنچے. ان کے میں آپ کو ایک تو بدھائی سلام کے ان کے والد صاحب بھی بڑے پڑھے لکھے تھے. انہوں نے 8ویں کرا کے بچے کو اٹھا لیے. 2-3 سال محنت کرا. انہیں کا ایک بھائی میرے پاس 23 مہینے میں حافظ ہوا. 23 مہینے یہ تھا کہ اس نے صرف عید بقرعید کی 1 دن کی چھٹی کری ہے باقی بات کے بعد وہ سبق یاد کرتا ہے. آپ کو بھی کوشش کرنا ہے کہ اپنا سب کچھ دے دو پڑھائی لکھائی دے. اس کے بعد علم آپ کو کچھ دے گا. اپن کوشش لگا دیں گے نا اس کے بعد وہ ہم کو علم کچھ دیتا ہے. تو انہوں نے حافظہ کیا. حافظے کے بعد پھر پڑھائی لکھائی میں لگ گئے. اس کی برکت سے بڑے اس میں پہنچے. آج دبئی میں ہی اور کمپنی نے ان کے نئے 2 بچوں کو بلایا وہ سب کی. اور چھٹی لے کر رمضان میں تراویح سنانے بھوپال آتے تھے فی سبیل اللہ. کوئی نظرانہ نہیں. ہم کو بچوں کو یہ بھی کرنا ہے کہ کوئی کچھ غصے دے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن سوال نہیں کرنا. اور جس کی طرف بچوں کو ہوتا ہے لیکن اس صاحب خانہ کو کہنا ہے کہ بچوں کو وقت اپلائی کرنا ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ نذرانہ جائز نہیں. یہ بچوں کو نذرانے کی کیا خبر. یہی بچے اسکول میں جائیں گے تو داخل دی جائیں گے یعنی لالچ دیتا ہی. اور سب لوگ ان بچوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا. ان کے ساتھ ایسے ہی کرنا محبت پیار سے کبھی کافی دے دی کبھی کچھ دے دیا. اور جب یہ 2-4 باتیں حافظ ہو جائے تو رمضان میں ان سے پڑھوائی. اور ایسے لوگوں کو تیار کریے کے ساتھ ان کو کچھ لفافہ بھی دینا ہے کچھ مٹھائی بھی دینا ہے کہ بچے لالچ سے پڑھیں. ہاں شبیرے کی ایک رسم ہمارے میں تھی وہ ختم ہو گئی. اس میں بچے پڑھتے تھے. مجھے خود شبیروں میں قرآن یاد ہوا. ایسے تو یاد ہوتا ہی زیادہ جو قرآن میں تدبر ہوا ہے یاد ہونے میں وہ ایک دن بھولیں گے دوسرے. تو یہ کریے اور ان بچوں سے بھی یہی اللہ تعالیٰ اس کو دین کا داعی مبلغ مجاہد بنائے. اور آپ لوگ خوب محنت کرو. ان کا بھی کہنا مانو اپنے والدین کا بھی کہنا مانو. ہر کام کے لیے ایک وقت ہر وقت کے لیے ایک کام لکھ لو. عصر سے مغرب تک بچوں کو بالکل مت کرائیے. ان کو کھیل میں لگائیے. گھر کے کوئی کام ہو تو وہ کریے. آپ مغرب سے عشاء تک اللہ دین کے لیے کوئی کام نہیں کریں. اور آج لے کے بیٹھ جائیے سبق یاد کرائیے. میں نے اپنا تجربہ یہ دیکھا کہ مغرب سے عشاء تک کسی بچے کو 1 رکوع کسی کو 2 رکوع کسی کو 3 رکوع یاد نہیں آتی. کسی کو 5-6 لائن یاد ہوتی جس کا جیسا ذہن ہو. لیکن سبق یاد ہوتا مغرب کے بعد. ابھی یہ الیاس بھٹکلی صاحب آئے تھے. قرآن کے تعلق سے بات کر رہا ہوں. 55 سال کی اور قرآن کی تفسیر عبدالرحمن صاحب یہ شاہد آباد میں کارخانے والی مسجد ہے وہاں کرتے ہیں. تو انہوں نے قائد صاحب کو متوجہ کہا قائد صاحب تحسین بالنعمہ پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ لاک ڈاؤن ہوا اس میں انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا. صرف مغرب سے عشاء تک فون بند کیا اور قرآن میں یاد کرنا شروع کیا. پہلے لاک ڈاؤن ہوا. قرآن آسان ہے مشکل ہم نے بنایا ہے. سوچ ہم نے بنا دی کہ مشکل نہیں. آپ ان کے قواعد وہ سب سکھائیے. چھوٹے بچے ایسے یاد کر لیتے. آپ ان سے کہیں گے الف با تا و با
نکلوائی ان کے، ہم جیسا کہیں گے نا جیسے ان کے ووٹ کریں گے. ہم کہیں گے کاف نکالو تو یہ کاف نکال. ہمارے یہاں پہلے پڑھایا جاتا تھا چھوٹا کاف بڑا کاف، وہ نہیں. وہی قاف اور کاف یا بچوں کو سکھائیں گے کہ قاف یہاں سے نکلتا ہے، کاف یہاں سے نکلتا ہے. اور چھوٹا بچہ جتنی دیر ایکسپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے، بڑا نہیں کرتا ہے. ان لوگ کو خوب محنت کریے، توجہ دیجیے، اور جو بچہ نکلنے کا ہے اس کو خوب محنت کریے. بس میں نے یہی سیکھا اپنے بڑوں سے جو احترام کر دیا، ماں باپ کا احترام کرنا ہے، اپنے استادوں کا احترام کرنا ہے، اپنے بڑوں کا احترام کرنا ہے. قرآن میں یہی تعلیم دی گئی ہے. آخر دعوانا الحمدللہ.